بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے یعنی اپنی جو انالیسس دیں گے وہ ہیں عمران خان کا امریکہ کو کھلا چیلنج۔ عمران خان نے امریکہ کو چیلنج کیا ہے، کیا کہا آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ پھر ریٹائرڈ فوجیوں کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اوپر مریم نواز اور سلیم صافی کے کچھ ایسے ٹویٹس اور بیانات ہیں جو کہ بڑے ہی تمسخرانہ ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر ایک چڑیا والا بابا ہے، اس کی منافقت کی انتہا ہو گئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے۔ پھر لوٹے جو ہیں جی انتخابات لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا بڑا برا حال ہے، عبرتناک قسم کا ان کا جو ہے وہ حال ہو رہا ہے۔ اور ایک بات اور، ایک بہت بڑے لکھاری ہیں اور صحافی ہیں شاہین صاحبائی صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا آج سے کوئی کم از کم کوئی مہینہ سوا پہلے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، تو وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ عمران خان نے جو ہے امریکہ کو وہ کیسے چیلنج کیا ہے۔ امریکہ کو ہر بندہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، یہ بالکل لیٹ گئی ہے، اور ایسی لیٹی ہے کہ انہوں نے ساتھ عوام کو بھی لٹا دیا۔ عوام بل بلا رہے ہیں کہ بابا لوکا ادھر سے رشیا سے تیل لے اور سستا مل جو رہا ہے تو لے لو، کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو اس پہ پابندی ہے، مطلب ایسے ہیلے بہانے، جبکہ بھارت لے رہا ہے، یورپین کنٹریز لے رہے ہیں، ایون اور کئی لوگ ہیں جو وہ لے رہے ہیں، تو جناب پاکستان کے لیے وہ اتنی پابندیاں لگ گئی۔ وہ اٹامک بم رکھا ہوا ہے ہم نے، مطلب اتنے ڈر کے کام کرنا ہے تو پھر چھوڑو، اس کو بیچ دو کہیں اور اس کا آٹا ہی خرید لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بات بات پہ آپ جو ہے نا وہ پھسل رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے نا جی وہ بڑا چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہمیں کہتا ہے کہ وہ رشیا یوکرائن کی جنگ کے بارے میں کہ جی رشیا کی جو مذمت کریں، تو عمران خان نے کہا کہ کیا یہ امریکن جو ہیں یہ اس کی کرتے ہیں مذمت، یہ جو ہے کیا نام انڈیا کی آزاد کشمیر کے سلسلے میں؟ تو جواب ہے کہ نو، نہیں کرتے ہیں۔ مطلب جب وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں کریں؟ مثلا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ نہ کرے اور ہم کریں؟ انہوں نے پتہ ہے یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر جو ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہاں پر ان کے مفادات کچھ اور ہیں، اور رشیا یوکرائن کی جنگ میں ان کے مفادات کچھ اور ہیں۔ تو اس لیے جو عمران خان ہے اس نے کہا کہ نہیں جی، جب وہ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ یہ ان لوگوں کی اپنی جنگ ہے، کریں، بھگتیں اس کو۔ مطلب بڑی اچھا۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہی جو اس کی باتیں ہیں نا، انہی کو انڈورس کیا ہے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے۔ کس سے کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ دیر از نو ان بٹوین، نو انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ، آئیدر اے کنٹری از ساورن اور اٹس اے کالونی۔ کہتا ہے کہ جو ساورن ملک ہوتے ہیں نا جی، وہ ان بٹوین نہیں ہوتے ہیں، ان بٹوین کوئی ملک نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی درمیان میں کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جو سا اس نے کہا یا وہ ساورن ہوتے ہیں اور یا پھر وہ کالونیز ہوتی ہیں۔ تو نو میٹر واٹ دا کالونیز آر کالڈ، تو معاملہ کیا ہے کالونیز والے ملکوں کا، ٹھیک ہے، اور ان کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے جو کالونی والے ملک ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا ہے کہ if a country is not able to make sovereign decision it's a colony، یعنی جو ملک، اب اس نے تعریف کر دی ہے اس کی، مطلب ڈیفینیشن لے دی ہے کہ جو ملک اپنے ڈیسیژن نہیں کر سکتے ہیں، مطلب خود مختاری والے، تو وہ پھر کالونی ہے۔ یعنی یہاں تک اس نے کہا ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ بس ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بھی اسی کے ٹویٹ کو ایک کیا گیا ہے،
اردو میں لکھ کر بتایا گیا ہے۔ تو عمران خان مزید یہ کہتا ہے کہ یہ جو رجیم ہے یہ پاکستان کے اندر یہ امریکنز کی ایک سازش ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مداخلت بھی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے انہوں نے، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ نوٹرز کہی جا رہے ہیں کہ جی وہ سازش ہوئی نہیں۔ اور بھائی سازش نہیں ہوئی تو مداخلت تو آپ مان گئے ہیں نا۔ تو اعتزاز احسن سے کوئی بڑا وکیل ہے پاکستان میں؟ شاید ہی کوئی ہو، لیکن اس نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا پہلے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے۔ تو آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیوں مطلب خام خواہ ضد ادارے لگا رہے ہیں؟ اور جناب یہ حکم مطلب بعض ایسے جو ہے نا وہ کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ مداخلت سازش کے چکر میں نہ پڑے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو مطلب وہ خود مختاری ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ آپ روشیا سے لیں تیل، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنے عوام کا سوچیں۔ ابھی اتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں، ملکوں میں گئے ہیں، آپ لوگ کہاں کہاں نہیں آپ گئے، تو کسی نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی۔ عمران خان اسی طرح سے وہ کہتا ہے نا کہ جب مجھے یہ مطلب اتا رہے تھے، رجیم چینج ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ دو چیزیں تھیں، یا تو میں طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں عوام کے پاس چلا جاتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ادھر جاتا معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا تو کیا ہونا تھا؟ پھر یہی کچھ ہونا تھا جو یہ کر رہے ہیں ٹٹو۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر عوام کے پاس جو ہے نا، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ الیکشن کرا دو بھائی، ٹھیک ہے، اگر عوام انہی کو دوبارہ لے آئیں تو ٹھیک، 100% کریں یہ کام، لیکن اگر عوام نے ہمیں چنا تو پھر ہم اپنا کام۔ یعنی بڑی اچھی بات اس نے کی ہے، یہ جمہوریت تو یہی ہوتی ہے۔ پھر اس نے پھر مزید یہ کہا ہے، اس نے کہا کہ یار اگر یہ مطلب میں کوئی اندھا تو نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اگر شوکت خانم ہاسپٹل، وہ ہسپتال جس کے بارے میں دنیا کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، پاکستان میں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ نہیں بنا سکتا اتنا بڑا، لیکن اس نے بنایا۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے یونیورسٹی بنائی تو میری آنکھیں کمزور تو نہیں تھیں۔ اس نے کہا کہ شوگر مل، پولٹری فارم، بیریئر ٹاؤن جیسی سوسائٹی، یہ تو اس نے کہا کیا میں نہیں بنا سکتا تھا؟ لیکن یار اس کا کوئی مشن اور تھا، وہ عوام کے لیے اس نے سیاست شروع کی تھی آج سے 22-24 سال پہلے۔ اس نے یہ اپنے پیٹ پوجا کے لیے نہیں کی تھی، اس نے 3.5 سال، 4 سال یار کہیں کھانا نہیں پکایا ادھر، وہ کیا نام ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں، اور یہ جب سے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نام یہ اڑا رہے ہیں، ڈالتے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ ہے عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک خبر میں اور آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی انالیسس کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ جو ویٹرن جنہیں کہتے ہیں فوجی، مطلب جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، انہوں نے جناب پریس کانفرنس باجوہ صاحب سے ملے۔ ادھر باجوہ صاحب نے کہیں کہا کہ ٹھیک ہے 90 دن میں، مطلب انہوں نے اپنے گریوینسز شو کیے، مطلب اپنے شکوے کیے، بات کی کہ آپ نے یہ غلط، مطلب یہی کہا ہوگا نا کہ یہ جو ہے چور آ گئے ہیں، مطلب ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا 90 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ الیکشن کروائیں گے، تو اس طرح کی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک۔ اور یہ مطلب مبینہ طور پر یہ باتیں آؤٹ ہوئی ہیں، اور یہی انہوں نے پریس کانفرنس میں ادھر اس دن بھی یہی کچھ کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں گے تو وہ الیکشن کروائیں۔ اچھا، اب یہ جو ان کی پریس کانفرنس ہے یہ جناب بہت مطلب ان لوگوں کو نقصان بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں یہ تو کہتے ہیں نا 5-4 ایسے جھوٹ، وہ جو عباسی ہے جھوٹ بولتا ہے سارا، اور ویسے وہ آرمی کے وہ درجے، میں نے سورسز سے پتہ کیا، میرے عسکری سورسز ہیں تو فلاں، اور بھائی سیدھی بات سچ بولا کرو، آپ کو نہیں پتہ تو نہ بولیں، ٹھیک ہے۔ اب میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ ایک بندہ جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہے وہ بول رہا ہے ادھر برملا بول رہا ہے کہ میری پینشن کیوں بند کی ہے، میری دوائی بند کر دی ہے، میرا فلاں، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 5-7 بندے نہیں ہیں، یہ تو کچھ سینکڑوں کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اللہ کا نام لو، کیا کرو گے ان لوگوں کی پینشنیں بند کر کے؟ میں آپ کو بتاؤں سارے راشی کرپٹ افسر نہیں ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ افسرز ہیں وہ تو صرف تنخواہ پہ گزارا کرنے والے، پینشن پہ گزارا کرنے والے ہیں۔ اور میں بھی اب وہ ایک وہ میجر ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، عادل ہے شاید اس کا، وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے یار بڑا مشکل ہو گیا ان لوگوں کے سروائیو کرنا میں،
کیونکہ ان لوگوں نے اپنی عزت کے لیے نوکری کی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ یہاں جو رہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا اسٹیٹس کو مینٹین مارا جائے جس طرح سے بھی ہے وہ مینٹین، مطلب کوئی آیا گیا مہمانداری کو چاہے، وہ تو کہتا ہے گاڑیاں نہیں افورڈ، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کون چلائے گا بابا گاڑی اس وقت، وہی چلائے گا جس کے بعد اوپر سے پیسہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں پھر جناب یہ جو مریم صاحب ہیں اور سلیم صاحب انہوں نے جناب پھر خوب ان کو تمسخرانہ انداز میں کہا. بس دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ٹویٹ دیکھیں ذرا. ادھیر راجہ نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کی ڈیمانڈ پر پینشن بند کر دی گئی ہے، اور صافی صاحب نے بھی وہ نیچے ڈیمانڈ کی ہے، وہ نیچے ٹویٹ ہے اس کا بھی. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو پینشن اور مراد واپس لی گئی ہیں نا یہ کافی نہیں ہے. تو پھر وہ ادھیر راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ کافی نہیں ہے تو ان کو پھر پھانسی بھی دے دیں، جیل بھی بھیج دیں، کیا کریں گے اور ان کے جان لیں گے. وہی جو ادھر کہہ رہے تھے اپنے احتجاج کے اندر برملا کہہ رہے تھے، اور بیویاں اور پتہ نہیں وہ بچے. یار کیوں ان لوگوں کے ساتھ وہ آپ اس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں، اچھا نہیں ہے. کتنے لوگوں کی زبانیں بند کریں گے. یہ سپرنگ کی طرح ہوتی ہے عوام، جس طرح سے جیسے سپرنگ کو دبایا جاتا ہے ویسے ایسے سپرنگ جو ہے نا وہ پھر اپنا جوش مارتا ہے، کھلتا ہے. ان کا بھی یہی ہونا ہے. اب نہ ان کو اب حالات بہتر کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں، نہیں سمجھتے ہیں الیکشن کروائیں. بھئی یار ساری زندگی یہاں تو نہیں رہنا ہے، آگے بھی جانا ہے. دیکھیں جو آپ لوگ صحیح کر کے جائیں گے اس کا اجر آپ لوگوں کو دے گا اللہ کی ذات جو ہے. اور اگر آپ غلط کر کے جائیں گے تو ڈیفینیٹ وہ کتنی بددعائیں دے رہے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آئین میں اگر یہ شکے مکے نہ نا وہ مقدمے شدمے والی وہ جی اس طرح کر دیں گے یہ کر دیں گے، وہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا بول رہے ہیں. تو ڈریں یار، خدا کا خوف کریں، اللہ کی ذات سے ڈریں. ہم یہ بندوں نے کیا کہنا ہے آپ کے پاس تو توپیں بھی ہیں، ٹینک سارا کچھ ہے. فوج کے پولیس کے پاس بھی اپنا یہ حکومت کے پاس بھی بڑا کچھ ہے، پولیسنگ ہے، یہ ہے وہ ہے. پول بند کر دیتے ہیں وہ احتجاج میں دیکھا نہیں ہے آپ نے، وہ کیا کچھ نہیں کر دیا ان لوگوں نے. کوئی عوام تو نہتے ہوتے ہیں. عمران خان کیا لے کر آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ کرین تو اس لیے لے کر آیا تھا بابا وہ راستہ نہیں کھولنا تھا. آپ جو چیلنج کر رہے تھے بیٹھ کے آؤ نا تو پھر کیا وہ کہتا ہے، وہ بھی بندہ ہے نا. آپ حکومتی مشینری کا سہارا لے کر اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو جناب وہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی کچھ ہوگا کہ وہ بھی کرینیں لے کر آئے گا اور مشینری اور یہ وہ سارا کچھ لے کر آئے گا. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ اچھا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہ جی آگے اور پھر چڑیا والا بابا ہے کہ ہے وہ جناب، اس کو مطلب ایسی منافقت ہے یہ صحافیوں میں بھی. یہ پہلے 2-4 روپے وہ مہنگا تیل ہوتا تھا، مہنگائی ہوتی تھی تو جناب 10 روپے تو یہ گھنگرو باندھ کے ناچتے تھے، اور اس طرح سے ناچتے تھے کہ جناب وہ دکانداروں کے اندر اور گاہکوں کے وہ جو مارکیٹوں میں جا کر اندر کے سیٹتے تھے مائک ان کے منہ میں کہ جی بتائیں جی کیا ہے. تو اب مر کھپ گئے ہیں سب، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ان کا سب کا جنازہ ہو. کوئی بول نہیں رہا ہے. وہ یار 30 روپے ایک دفعہ تیل، 30 روپے پھر تیل، اب 24 روپے پھر پیٹرول، 84 روپے تقریباً پیٹرول بڑھ گیا. اور جو ڈیزل ہے وہ تو 119-120 روپے میں زیادہ ہو گیا. کوئی نہیں بول رہا ہے، کوئی بالکل نہیں بول رہا ہے. ایسے جیسے صاف سن گیا ان لوگوں کو. میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کہتا تھا یہ بابا جو چڑیا والا، سن لیں ذرا. ریلیف پیکج شیکج کوئی نہیں، خان صاحب خود جانتے ہیں کہ یہ ریلیف کوئی نہیں ہونی، اور یہ پیکج جو ہے اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہونی، بس یہ ڈرامہ ہی ہے. تو یہ ایک نیشنل ایفرٹ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت اپنا، یہ ایک سیاسی چال ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی 14 ملین مطلب 1.5 کروڑ ہاؤس ہولڈ جو ہیں، گھرانے جو ہیں، ہر ایک کو وہاں 2000 روپے ماہ ملے گا. تو یہ کوئی 364 ارب روپے کے قریب یہ ہینڈ آؤٹس دیں گے. جب پہلے وہ 1000 روپیہ پر منتھ دیتے تھے اب 2000 کر دیا. تو یہ بہت اچھا اقدام. جی سن لیا آپ نے، یہ تھا وہ پہلے کہتا تھا. انہوں نے 10-12 ہزار روپیہ وہ لگایا ہوا تھا تو وہ جناب کہتا تھا نہیں جی نہیں. تحریک انصاف کا 12,000 تو اس کو کہتا تھا یہ تو سیاسی اسٹنٹ ہے، یہ تو یہ ہے وہ اپنا مطلب پروپیگنڈا ایسا. اور اب یہ 2,000 روپے کے لیے کیسے تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. یہ ہے منافقت. ان لوگوں کو جو ہے نا یہ جن کے ساتھ ہیں یہ ان کا بھی بیڑا غرق کریں گے.
یہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہے۔ اچھا جی، یہ جو لوٹے ہیں نا، لوٹے، میاں خالد محمود ہے جی لوٹا، ایک پی پی 140 میں شیخوپورہ کے اندر ہے، اس کو جناب انہوں نے کانٹا لگا کر ایسے، تو وہ درخت کے اوپر وہ فلیکس لگا دیا کہ میاں خالد نامنظور، پی پی 140 لوٹا نامنظور من جانب کارکنان مسلم لیگ نون شیو۔ یہ اسی طرح سب حلقوں میں ہو رہا ہے، جتنے یہ لوٹے ہیں، کوئی کسی کو، اب لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ پہلے والے نہیں ہیں کہ بولنے کے نہیں اور بالکل خاموش ہو کے رہ جائیں گے، اب تو بابا بولیں گے، میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ جب 2-4 لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ باتیں یہی کرتے ہیں، حکومت کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں، اویئرنیس اتنی ہو گئی ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو یہ جو ہے نا جی لوٹوں کا بڑا برا حال ہے ان کا مطلب۔ اور آخر میں جناب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو شاہین سوائی صاحب نے کہا تھا نا، اس میں انہوں نے ایک 9 مئی کو ٹویٹ کیا تھا، 9 مئی، آج تقریباً 16 جون ہو گئی ہے، یعنی تقریباً مہینہ سوا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ رضوان FIA والا بھی گیا، ایان علی والا انسپیکٹر بھی گیا، راجہ رینٹر والا کامران فیصل بھی گیا، بے نظیر کے قتل والا خالد بھی گیا، ویڈیو والا جج بھی گیا، رازوں کا امین رحمان ملک بھی گیا، اور بہت نام ہے۔ اب مقصود چپراسی TT والے کی خیر منائیں، یہ بات دیکھ لیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی خواہش تھی، اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے مبین طور پر۔ یہ تو بھائی نظام کی خرابی ہے، چیک ہونا چاہیے کون کون لوگ یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب لوگ کرپشن کا کوئی ساتھ دینے والا تھا، کوئی کرپشن کو وہ افسر تھا، کوئی بتا رہا تھا، کوئی مطلب وعدہ جیسے بھی یہ لوگ تھے سارے، انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ ان کے پاس تھا ہی کوئی انفارمیشن، باری باری ان سب کو لے لیا گیا ہے۔ یہ تو کہیں گے کہ اللہ مطلب وہ ان کی آئی ہوئی تھی وہ چلے گئے، لیکن ایسے بھی نہیں ہوتا ہے، مطلب ایک بہانہ بھی تو بنا ہے نا، بہانہ تو وہ سارا ہی نہیں کہ بن رہا ہے، بیان جو ہو رہا ہے جو سارے لوگ جو چیخ رہے ہیں، پھر نیاب میں جو انہوں نے کیے ہیں وہ بہت سارے امینڈمنٹس جو لائی ہیں، تو بس یار دل بڑا روتا ہے ان لوگوں کی ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین، خدا حافظ۔